المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس مالک دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھ کر کچھ بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناک اور بھیانک منظر کو بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو ان کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان اگر نیکی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا، ان کا نام اعمال منقطع بند ہو جاتا ہے۔ لیکن تین آدمی ایسی ہے، تین چیزیں ایسی ہے جو آدمی مرنے کے بعد بھی ان کا نام اعمال منقطع نہیں ہوتا، ان کا نام اعمال جاری رہتا ہے، چالو رہتا ہے۔ فرشتے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، کون ہے وہ شخص؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے بارے میں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، ان کا نام اعمال منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین آدمی ایسے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی ان کا نام اعمال منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا صدقۃ جاریہ، ان میں سے پہلا شخص یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہو۔ کوئی ایسا شخص جو اپنی حیات میں رہ کر، جو اپنی زندگی میں رہ کر ایک ایسا کام کر گیا ہو، مثلا کنواں کھود دیا ہو، مسجد بنوا دیا گیا ہو، مدرسے میں ایک ایسے میرے محترم دوست اور بزرگوں عمارات یا مکان بنا دیا گیا ہو، وہ مرنے کے بعد بھی طلبہ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مسجد میں مصلی آ کر نماز پڑھتے ہیں، غریب یتیم بیواؤں کی اس نے اگر شادی کرا لی، میرے محترم دوست اور بزرگوں نیک اعمال ایسے کیے ہیں تو ایسا آدمی مر جانے کے بعد بھی ان کا نام اعمال منقطع نہیں ہوتا بلکہ ان کے نام اعمال جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور علم ينفع به، دوسرا وہ شخص ہے ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو۔ مثلا ہمارے استاد تھے، ہم کو پڑھا کر کے گئے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارے شاگرد تیار ہو رہے ہیں، ان کے شاگرد تیار ہوں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایسا آدمی جو ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو، ایسا علم جو دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہو، ایسے آدمی کا نام اعمال منقطع نہیں ہوتا۔ اور علم ينفع به اور ولد صالح يدعو له، میرے محترم دوست اور بزرگوں، یا ایسا کوئی آدمی جو نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر گیا ہو، وہ نیک صالح اولاد
جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے، یا اپنے ماں باپ کے نام سے وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ایسے اولاد کو نیک صالح اولاد کہا جاتا ہے۔ ایسے اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو کہ جانے کے بعد بھی ان کے والدین انتقال کر جانے کے بعد بھی ان کے اولاد ماں باپ کے لیے دعا خیر کرتا رہتا ہے، ماں باپ کے نام پر خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقات کرتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام اعمال منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو جملہ بہت پسند ہے، وہ دو جملہ بہت ہی آسان ہے، زبان پر بھی ہلکا ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دو جملہ ایسی ہے جو زبان پر ہلکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمہ ایسی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، جو زبان میں بہت ہی ہلکی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ ثقیلتان فی المیزان، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا، نام اعمال توڑے جائیں گے اس میزان میں، وہ ترازو میں، ثقیلتان فی المیزان، بہت ہی بھاری ہوگا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ تو کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کہنا ہے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو چند آیات تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا، سب مردے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کہا تھا، رحمان نے سچ کہا تھا، نبی نے رحمان نے وعدہ کیا تھا، نبی نے سچ کہا تھا کہ ایک زور کی آواز ہوگی، سب کو یکایک میدان محشر میں جمع کر دیا جائے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ جبکہ پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، پوری دنیا ایمان والوں سے خالی ہو جائے گی، اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے اسرافیل سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہی زمین پھٹ جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بگڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کی گاروں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب یکایک اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا ڈالا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ہمارے نبی نے سچ کہے تھے کہ ایک زور کی آواز ہوگی، سب کو یکایک میدان
محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور پھر جب مردوں کو زندہ کیے جائیں گے قبر سے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس وقت ہر انسان جان لے گا، ہر انسان پہچان لے گا جو اس نے دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے، جو اس نے آگے اور پیچھے رکھا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے لیے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وجاء ربك والملك جب آ جائیں گے آپ کے رب اور فرشتے صف بصف حساب و کتاب لینے کے لیے، وجاء ربك والملك صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم اور پھر جس دن جہنم کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان اچھائی حاصل کرنا چاہے گا، نیکی کرنا چاہے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ لیکن ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگا؟ یعنی نصیحت نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی نیک اعمال کام کرنے کا چارہ نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب آ جائیں گی آپ کا وقت مقررہ، نہ ایک گھڑی آگے آئیں گی نہ ایک گھڑی پیچھے آئیں گی، جب وقت مقررہ ہو تو اسی وقت پہ آئے گی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اللہ اس وقت پھر آدمی کہیں گے یقول یا لیتنی کاش کہ میں بھٹی ہو جاتا، قدمت لحیاتی ویومئذ لا يعذب عذابه احد۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، جب حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پکڑ کریں گے، کسی کا نام اعمال اگر اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی طرح کسی کا بھی عذاب نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑنے کی طرح کسی کا پکڑ نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے بندوں سے، نفس مطمئنہ والوں میں سے کہیں گے، نفس مطمئنہ والوں سے کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک آ جاؤ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اس حال میں کہ آج تمہارا رب بھی تم سے راضی، راضیۃ مرضیہ تم بھی اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور کہیں گے اپنے نیک بندوں سے، نفس مطمئنہ والوں بندوں سے کہیں گے دیکھو دیکھو وادخلی فی عبادی یہ میرے نیک بندے ہیں، آ جاؤ اس طرف میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اس وقت جو بھی دنیا کا بسنے والے انسان، شرکشی اور غرور کرنے والا انسان ایک دوسرے سے نفرت
کرنے والا انسان، ایک دوسرے سے بغض رکھنے والا انسان جب اس دنیا کے سفر کو کوچ کر کے آخرت کی طرف جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں حشر کے میدان میں سب کو جمع کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو جنہوں نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور دے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو بھی اس کا عذاب، اس کا جزا، اس کا سزا ضرور دے گا جس نے دنیا میں رہ کر ذرہ برابر بھی برائی کی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب حشر کا میدان قائم ہونے کے بعد، حساب کتاب ہو جانے کے بعد، پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے عذاب کے بارے میں اور جہنم میں انسان کے لیے کیسے کپڑے ہوں گے، جہنم میں انسان کے لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں کیسے لباس ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سو جو لوگ اللہ کے احکام کے نافرمان کرنے والے تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے نافرمان بندے تھے، اللہ کے احکام کو انکار کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جو لوگ کافر تھے، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کی سر کے اوپر سے بہت تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا، يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اس تیز گرم اور گرم پانی چھوڑنے کی وجہ سے ان کی پیٹ، ان کی پیٹ کی اتری بھوٹی اوجری جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کی کھال یعنی جلود جو ہے ان کی کھالیں تمام کے تمام پگھل جائے گی، يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گزرے ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب جہنم انسان جہنم کی دردناک عذاب کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، جہنم میں طرح طرح کی سزا ہونے کی وجہ سے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب اس بندہ چاہے گا، جب اس جہنمی انسان چاہے گا کہ میں جہنم سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل کر لوں، یہاں سے بھاگ نکلوں، یہاں سے نکل جاؤں، كُلَّمَا أَرَادُوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، اس کو فرشتے یعنی جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو داروغہ ہے، جو ہیڈ ہے، جو صدر ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وذوقوا عذاب الحريق، جہنم اس کو ایک دھکا دے دے گا اور بولے گا کم بخت نالائق بدبخت انسان، جہنم کا عذاب چاہتے رہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو مال دولت دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو اونچے سے اونچے مقام دیا ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، یتیم بیواؤں غریبوں مزدوروں مسکینوں کی مدد نہیں کرتا، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اپنی مال دولت کی زکات نہیں نکالتا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو مالدار بنائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو دھن دولت سے مالا مال کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق زکات ادا کریں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ زکات ادا کریں گے۔ میرے محترم دوستوں
اور بزرگوں، نہیں تو دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ اپنی مال دولت کو، سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یتیم بیواؤں پر مال و دولت زکات کے ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فبشرهم بعذاب الیم، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن جہنم کے آگ کو تیز کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو دوہتا دیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغے جائیں گے ان کی ماتھیں، ان کی پیٹھیں اور ان کی پیٹھیں، فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر وہ مال و دولت کہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ یہی وہ مال و دولت ہے جو اس انسان نے اپنے لیے گاڑ کر رکھا تھا، بچا کر رکھا تھا، اپنے لیے سزا کر رکھا تھا، فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، لو آپ گانے کا مزہ چکھتے رہو، میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو بہت ساری آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کو کیا دیا جائے گا، جہنمی کے لیے کھانا کیا ہوگا، اور جہنمی لوگ اس کھانے سے اپنے پیٹ کیسے بھرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ان کے لیے درخت زقوم ہوگا، یعنی جہنم میں ایک درخت کا نام زقوم ہے، وہ زقوم سے جہنمی لوگ اپنا پیٹ بھریں گے، لآکلون من شجر من زقوم، کہ ان کے لیے درخت زقوم سے کھانا ہوگا، ومالئون منها البطون، اور جہنمی اس درخت زقوم سے اپنا پیٹ بھرے گا، ومالئون منها البطون وشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر درخت زقوم کو کھاتے کھاتے جب جہنم کا جہنمی کو، جہنم کے لوگوں کو، جہنمیوں کو پیاس کی شدت ہوگی، وشاربون علیہ من الحمیم وشاربون شرب الہیم، تو اس کو بہت ہی تیز گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، وشاربون شرب الہیم، اس تیز گرم کھولتا ہوا پانی بھی عذاب کی شدت کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے، عذاب میں داخل ہونے کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے، وشاربون شرب الہیم، اس کھولتا ہوا پانی بھی وہ اونٹ اور بیل کی طرح پیئیں گے، جس طریقے سے اونٹ کا یہ حال ہے کہ اگر اونٹ کو پانی نہ ملے اور بیل ہو تو اس کو پانی مل جاتا ہے، تو اونٹ اس طرح سے پانی پی لیتا ہے کہ ایک ہفتہ تک وہ اپنی کوہ میں پانی جمع کر کے رکھ دیتا ہے، اس طریقے سے وہ پانی پیتے ہیں، میرے پانی پیتا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، لیکن جہنمی لوگ جہنم میں، جہنم کی عذاب کی شدت کی وجہ سے، ان کی پیاس کی تقاضا کی وجہ سے، جہنمی لوگ کھولتا ہوا پانی بھی اونٹ کی طرح پئیں گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بِوَرَائِهِ جَهَنَّمَ يُسْقَىٰ مِن، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے آگے جہنم ہوگا، اور پھر ان کو پینے کے لیے خون اور پیٹ کے مشابہ چیزیں دیا جائے گا، اور پھر جب وہ پیئیں گے تو گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوگی، اور انسان کو چاروں طرف سے موت نظر آئے گی، لیکن انسان کو وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں موت انسان کو دیکھنے میں آئے گی کہ یہ موت ہے، اب میں مر جاؤں گا،
انسان وہاں مریں گے نہیں، انسان کو وہاں موت نہیں آئے گی، اسی طرح جہنم کا آدمی جہنم کے عذاب کو چکھتے رہیں گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا